बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की वीडियो में इमाम शरीयत व तरीक़त, गौसुल वरा, गौसुल सकलैन, गौसुल आलमीन, इमामुल औलिया, मुहय्यिद्दीन हजूर सैयदना गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र करेंगे और आपकी ज़िंदगी के सबक आमूज वाक़यात शेयर करेंगे। वीडियो को मुकम्मल देखकर आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर तब्दीलियाँ ला सकते हैं। नाज़रीन, हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी अल मारूफ हजूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का शुमार उन नाबगाए रोज़गार औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह में होता है जिन पर बिलाशुबा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत में सबसे ज़्यादा फ़ख्र है। हजूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह नजीबुल तरफ़ैन सैयद हैं और आप रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला नसब वालिद बुजुर्गवार की तरफ से हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और वालदा की तरफ से हजरत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। हजूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला आलिया कादरिया के बानी भी हैं और आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी इबादत और रियाजत में यकता व बेमिसल थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर वाज़ो तलकीन का आगाज किया और आप रहमतुल्लाह अलैह से इक्तसाब फैज़ करने वालों में इंसानों के अलावा जिन भी हैं। हजूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा इबादत और रियाजत में बसर किया और शादी नहीं की। फिर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी का हुक्म दिया और आप रहमतुल्लाह अलैह ने शादी की। आप रहमतुल्लाह अलैह की औलाद पाक दुनिया के कई ममालिक में आबाद हुई। हजूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को ये शर्फ भी हासिल है कि आप रहमतुल्लाह अलैह पीराने पीर हैं और आप रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर मेरा कदम है। आप रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमान भी है कि मेरे सिलसिले में जो भी दाखिल होगा अल्लाह ताला उसे मरते वक्त तौबा की तौफीक अता फरमाएगा और वो मेरे साथ जन्नत में दाखिल होगा। हजूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के फ़ज़ाइल और मनाकिब बेशुमार हैं। आज की वीडियो का मकसद यही है कि हम आप रहमतुल्लाह अलैह की सीरत के मुख्तलिफ पहलुओं से आगाह हों और इन पर अमल पैरा होने की कोशिश करें। बारगाह खुदाबंदी में इल्तिजा है कि वो इस आजिज़ की काविश को कबूल फरमाए और हमें हकीकी मानों में सच्चा और पक्का मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद बुजुर्गवार का इस्म मुबारक सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह है। आप रहमतुल्लाह अलैह की वालदा माजिदा का इस्म मुबारक सैयदा उम्मुल खैर उम्मतुल जब्बार रहमतुल्लाह अलैहा है। आप रहमतुल्लाह अलैह हसनी हुसैनी सैयद हैं। हजूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश यकम रमज़ानुल मुबारक 470 हिजरी में हुई। आप रहमतुल्लाह अलैह भी कमसुन थे कि वालिद बुजुर्गवार हजरत सैयद अब्दुल सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह विसाल फरमा गए और यूं आप रहमतुल्लाह अलैह बचपन में ही साया पिदरी से महरूम हो गए। आप रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत की जिम्मेदारी आप रहमतुल्लाह अलैह के नाना हजरत अब्दुल्ला सुमाई रहमतुल्लाह अलैह के कंधों पर आन पड़ी और उन्होंने आप रहमतुल्लाह अलैह की तालीम और तरबियत पर खसूसी तवज्जो दी। हजूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद हजरत सैयद अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि वालिद बुजुर्गवार को बचपन से ही खेल कूद से नफरत थी और आप रहमतुल्लाह अलैह अगर कभी खेल कूद का इरादा करते तो निदाए गैबी आती कि हमने तुझे खेल कूद के लिए पैदा नहीं किया और यूं आप रहमतुल्लाह अलैह घबराकर खेल कूद से दूर हो जाते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जिंदगी के इब्तदाई 17 बरस अपने आबाई शहर जिलान में ही गुजारे और वहीं तालीम हासिल की। बाद अज़ा आप रहमतुल्लाह अलैह के दिल में आला तालीम का शौक बेदार हुआ और आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इस ख्वाहिश का इज़हार वालदा माजिदा से किया जिन्होंने आप रहमतुल्लाह अलैह को बगदाद जाने की इजाज़त दे दी। हजूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह बगदाद आमद के बाद हजरत शेख हमाद बिन दब्बास रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए जिनका शुमार नाबगाए रोजगार औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह में होता है और बगदाद के कुर्ब जवार में इनका शहरा है। बगदाद के बेशुमार औलिया ने इन्हीं से फैज़ हासिल किया था। आप रहमतुल्लाह अलैह का क़ियाम बगदाद शरीफ के मोहल्ला मुज़फ्फरिया में है और आप रहमतुल्लाह अलैह तालीम से फरागत के बाद हजरत शेख हमाद बिन दब्बास रहमतुल्लाह अलैह की महफिल में शरीक हो जाते और इनसे रूहानी फैज़ व बरक़ात हासिल करते। बगदाद में आप रहमतुल्लाह अलैह ने 9 बरस तक मुख्तलिफ अलूम पर दस्तरस हासिल की और इस वक्त बगदाद में मौजूद तमाम अकाबिर उलमाए अज़ाम की सोबतों से भरपूर फैज़ हासिल किया। हजूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह हसूल इल्म के बाद तरीक़त की जानिब राग़िब हुए।
اس دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قلب میں مجاہدہ کی رغبت پیدا ہوئی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ حضرت شیخ حماد بن مسلم دباس رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے بھی فیض یاب ہو چکے تھے، اس لیے طریقت کے اسرار و رموز سے آگاہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ روشن ضمیر اور اہل نظر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرب و ربانی کو پانے کے لیے خود کو مجاہدات کی بٹی میں جلانا شروع کیا، کیونکہ راہ طریقت کا یہ پہلا اور ضروری قانون ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مجاہدات کے متعلق بیان کیا ہے کہ یہ شدائد اگر پہاڑوں پر نازل ہوتے تو وہ بھی پھٹ جاتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد شہر چھوڑ کر جنگلوں اور ویرانوں میں رہنا شروع کر دیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت کی سعادت حاصل کی اور سلوک کی منازل طے کرنے کے بعد خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، اور اس مدرسے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ بطور مبلغ، مفتی، معلم اور روحانی پیشوا کے فرائض انجام دیتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات لوگوں کی زندگیاں بدل کر رکھ دیتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں تمام علماء و فقہا آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت اور علم کے قائل ہو چکے تھے، اور دور دراز کے علاقوں سے لوگ کثیر تعداد میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں فتاوی کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کا فوری شرعی حل انہیں بتا دیا کرتے تھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ازواج مطہرات کی تعداد 4 ہے، جن کے نام حضرت سیدہ بی بی مدینہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدہ بی بی صادقہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدہ بی بی مومنہ رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت سیدہ بی بی محبوبہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ روایات کے مطابق حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ان چاروں ازواج سے 27 بیٹے اور 22 بیٹیاں تولد ہوئیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹوں کے علاوہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیوں نے بھی تصوف کے میدان میں اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تمام ازواج آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بے حد ادب کرتی تھیں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیویوں کا خاص خیال رکھتے اور اپنے ذمے ان کے واجب حقوق میں کبھی کوتاہی نہ کرتے تھے۔ ناظرین، اب حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے چند واقعات بیان کرتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کی پیشگوئی فرمائی ہے۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ مراقبہ میں تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبہ سے سر اٹھایا اور فرمایا، مجھے عالم غیب سے یہ خبر دی گئی ہے کہ 5ویں صدی ہجری کے وسط میں ایک قطب عالم پیدا ہوگا جس کا لقب محی الدین ہوگا، اور اس کا نام عبد القادر ہوگا۔ وہ غوث زماں ہوگا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک سے ہوگا، اور وہ ائمہ اربع اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے علاوہ سب اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہم کے متعلق کہے گا کہ میرا قدم ان کی گردنوں پر ہے۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھنے کے لائق ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن مجید کی تعلیم کے لیے ایک مدرسے میں لے جایا گیا تاکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید حفظ کریں۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھ گئے تو استاد نے کہا، پڑھو بیٹے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے ساتھ ساتھ الف لام میم سے لے کر مکمل 18 سپارے زبانی سنا دیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد نے حیرانگی سے پوچھا کہ تم نے یہ کب پڑھے اور کیسے حفظ کیے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری والدہ ماجدہ کو یہ 18 سپارے یاد ہیں اور وہ ان کو اکثر پڑھا کرتی تھی۔ جب میں شکم مادر میں تھا چنانچہ یہ 18 سپارے بارہا سنتے سنتے مجھے یاد ہو گئے۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ جبائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک رات مجھ پر خاص وجدانی کیفیت طاری ہوئی۔ میں نے بے ساختہ چیخ ماری جس سے لٹیروں کی جماعت گھبرا کر بھاگ گئی کہ شاید کوئی آ گیا ہے۔ جب وہ لوگ میرے پاس آئے اور مجھے زمین پر بے ہوش پڑا دیکھا تو کہنے لگے، یہ تو عبد القادر ہے، دیوانہ ہے، اس نے ہمیں ڈرا دیا۔ حضرت شیخ ابو العباس احمد بن یحییٰ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی اور 15 برس تک ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر صبح تک قرآن مجید ختم کیا۔ چنانچہ ایک رات میں ایک سیڑھی پر چڑھ رہا کہ میرے نفس نے مجھ سے کہا، کاش
तू एक घड़ी सो जाए और फिर उठकर इबादत कर ले। जैसे ही ख्याल मेरे दिल में आया मैं वहीं एक पांव पर खड़ा हो गया और कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दी, यहाँ तक कि मैंने इसी हालत में कुरान मजीद ख़त्म किया। इसी तरह हज़रत शेख सहरनी रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है कि हजूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं जब बगदाद छोड़कर बियाबानों में रहने लगा तो शयातीन इंसानी शक्लों में आते और वो हर किस्म के असलहा से लेस होते थे। वो मुझसे जंग करते और मुझ पर आग के शोले बरसाते थे। मैंने अपने दिल में इनसे लड़ने के लिए हौसला, हिम्मत और जुर्रत पाई और हर मैदान में साबित कदमी का मुजाहिरा किया। हातफ गैबी से मेरे लिए निदा आती थी, ए अब्दुल कादिर उठो और इनका मुकाबला करो, हम तेरी मदद करेंगे। चुनाचे जब मैं इनका मुकाबला करता तो वो फरार हो जाते थे। एक शैतान ने मुझसे कहा कि ये जगह छोड़कर चले जाओ, मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। मैंने आगे बढ़कर इसके मुंह पर तमाचा रसीद किया जिससे वो उल्टे पांव भाग गया। मैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ता और शैतान जलकर राख हो जाते थे। हजूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक दिन एक निहायत बदसूरत शख्स मेरे पास आया और कहने लगा कि मैं इबलीस हूँ, आपने मुझे और मेरे गिरोह को तंग कर दिया है। मैंने इसे जवाब दिया तो यहाँ से दूर हो जा। फिर अचानक एक गैबी हाथ नमूदार हुआ और उसने इसके सर पर ज़रबें लगाकर इसे जमीन के अंदर धंसा दिया। वो दोबारा नमूदार हुआ और उसके हाथ में भड़कते हुए शोले थे। वो मुझसे जंग करना चाहता था, लेकिन इस दौरान एक निकाबपोश घोड़सवार आया और इसने मेरे हाथ में तलवार दी। शैतान ने वो तलवार देखी तो उल्टे कदमों भाग खड़ा हो गया। हजरत शेख अबुल अब्बास रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है, फरमाते हैं कि हजूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब मैं बुर्ज अजमी में 11 बरस रहा और मैंने अल्लाह ताला से अहद किया, जब तक तू मेरे मुंह में लुकमा ना देगा मैं इस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा और जब तक तू मुझे पानी नहीं पिलाएगा मैं पानी नहीं पीऊंगा। चुनाचे मैंने 40 रोज तक कुछ ना खाया ना पिया। इसके बाद एक शख्स मेरे लिए खाना लाया। मैं भूख की शिद्दत से खाना ही चाहता था कि मेरे दिल से आवाज आई कि तू अल्लाह से किया गया अपना वादा तोड़ना चाहता है। चुनाचे मैंने अपना हाथ खींच लिया। इस दौरान मेरे नफ्स ने चिल्लाना शुरू कर दिया, हाय भूख हाय भूख, लेकिन मैंने इसकी कुछ परवाह न की। इस दौरान हजरत शेख अबू सईद मखजूमी रहमतुल्लाह अलैह आए और मुझे अपने साथ घर ले गए। रिवायात में आता है कि एक मर्तबा हजूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की महफिल लगी हुई थी और बेशुमार लोग महफिल में मौजूद थे। इस दौरान बारिश हो गई। आप रहमतुल्लाह ने हाथ उठाए और बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज किया, इलाही मैं तेरे लिए लोगों को जमा करता हूँ और तू लोगों को मुंतशिर करता है। आप रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमाना था कि बारिश रुक गई। हजरत मफरिज बिन नबहान रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है, फरमाते हैं कि हजूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की शोहरत आम हुई तो बगदाद के करीबन 100 फुकहा आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में इस गर्ज से हाजिर हुए ताकि वो अलहदा मसले दरियाफ्त करें और आप रहमतुल्लाह अलैह के इल्म का इम्तिहान लें। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इनकी आमद के बाद सर झुका लिया। इस वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह के सीने मुबारक से एक नूर जाहिर हुआ जिसका मुशाहिदा अहले कशफ ने किया। फिर वो नूर इन 100 फुकहा के सीनों में गुजरता चला गया जिसकी वजह से इन पर खौफ तारी हो गया। उन्होंने चीखें मारते हुए अपने कपड़े फाड़ना शुरू कर दिए। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में सर रखकर माफी के तलबगार हुए। इस दौरान अहले महफिल ने भी ऐसी जोरदार चीख मारी कि सारा बगदाद लरज उठा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने आगे बढ़कर इन फुकहा को उठाया और फरमाया कि तुम्हारे सवाल ये थे और इनके जवाबात ये हैं। हजूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद हज़रत सैयदना अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा आप रहमतुल्लाह अलैह सफ़र हज पर तशरीफ ले गए। खादमीन की एक कसीर जमात भी आप रहमतुल्लाह अलैह के हमरा थी। आप रहमतुल्लाह अलैह रास्ते में मौज़ा हल्ला नज़द बगदाद पहुंचे तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने खदाम को हुक्म दिया कि इस बस्ती में जाकर सबसे ज्यादा मुफलिस और नादार घर को तलाश करो। खदाम ने तलाश शुरू की तो उन्हें एक बूढ़े और मोहताज मियाँ बीवी का घर मिल गया जहाँ वो अपनी बच्ची के हमरा रहते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह को जब इतला दी गई तो आप रहमतुल्लाह अलैह इस घर में तशरीफ ले गए। आप रहमतुल्लाह अलैह के खदाम भी हमरा थे। आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में बेशुमार तहाइफ अहले इलाका की जानिब से पेश किए गए जिन्हें आप रहमतुल्लाह अलैह ने इन बूढ़े मियाँ बीवी
اور ان کی بیٹی کو دے دیا، اور وہ نادار آپ رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے مالا مال ہو گئے۔ حضرت ابو المعالی احمد بن مظفر بن یونس بغدادی جنبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرا بیٹا محمد 15 ماہ سے بیمار ہے اور اس کا بخار کسی بھی لمحے کم نہیں ہوتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم گھر جا کر اس کے کان میں کہو، اے ام ملدم، تجھے عبد القادر کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو چھوڑ کر حلہ میں چلی جا۔ چنانچہ حضرت ابو المعالی احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا ہی کیا اور ان کا بیٹا تندرست ہو گیا اور اس کے بعد اسے پھر کبھی بخار نہ ہوا۔ ناظرین، حضرت ابو سعد عبداللہ بن احمد بن علی بن محمد بغدادی ازجی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ میری کنواری بیٹی فاطمہ گھر کی چھت پر چڑھی تو اسے کوئی چیز اٹھا کر لے گئی۔ اس وقت میری بیٹی کی عمر 16 سال تھی۔ میں حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا ان کے گوشے گزار کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم آج رات کو کرخ کے ویرانے میں جاؤ اور تل خمس 5واں ٹیلے کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ اور اپنے ارد گرد دائرہ کھینچ لو۔ دائرہ کھینچتے وقت بسم اللہ اعلی نیت عبد القادر کے الفاظ پڑھنا۔ جب رات پڑے گی تو جنوں کے گروہ مختلف شکلوں میں تیرے نزدیک سے گزریں گے، تم انہیں دیکھ کر خوف زدہ نہ ہونا، اور جب صبح ہو جائے گی تو جنوں کا بادشاہ ایک جماعت کے ہمراہ گزرے گا، وہ تجھ سے تیری حاجت پوچھے گا اور تم اسے بتانا کہ مجھے عبد القادر نے بھیجا ہے اور میری حاجت یہ ہے۔ حضرت ابو سعد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حکم کی تعمیل کی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق ڈرونی شکلوں والے لوگ گزرتے رہے، مگر دائرہ کے نزدیک کوئی بھی نہ آ سکا، یہاں تک کہ علل صبح جنوں کا بادشاہ ایک گھوڑے پر سوار آیا اور اس کے ساتھ ایک کثیر جماعت بھی تھی۔ اس نے مجھ سے میری حاجت پوچھی اور میں نے اسے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام دیتے ہوئے اپنی حاجت بیان کی۔ میری بات سن کر وہ جنوں کا بادشاہ گھوڑے سے اترا اور زمین کو بوسہ دیتے ہوئے دائرہ کے کنارے بیٹھ گیا۔ بادشاہ کے بیٹھتے ہی اس کی جماعت بھی وہیں بیٹھ گئی۔ پھر بادشاہ نے اپنی جماعت کے کچھ لوگوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور جس نے یہ کام کیا ہے اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ لوگ ایک سرکش جن کو پکڑ لائے جس کے ساتھ میری بیٹی بھی تھی۔ جنوں کے بادشاہ سے کہا گیا کہ یہ ملک چین کے سرکش جنوں میں سے ہے۔ بادشاہ نے اس جن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں قطب وقت کے قدموں کے نیچے سے لڑکی اٹھانے کی جرت کیوں ہوئی؟ اس سرکش جن نے کہا کہ میں اس لڑکی پر عاشق ہو گیا تھا۔ بادشاہ جن نے اس سرکش جن کا سر قلم کرنے کا حکم دیا اور میری بیٹی مجھے واپس لوٹا دی۔ میں نے بادشاہ جن سے کہا کہ تم حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا حکم بجا لانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ بادشاہ جن نے کہا کہ وہ گھر بیٹھے ہم جیسے سرکشوں کو دیکھ لیتے ہیں، خواہ کتنی ہی دور کیوں نہ ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی قطب مقرر کرتا ہے تو اسے جن و انس پر قدرت عطا فرماتا ہے۔ حضرت شیخ ابو محمد الجونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایسی حالت میں حاضر ہوا کہ فاقہ سے تھا اور میرے اہل و عیال بھی کئی دنوں سے بھوکے تھے۔ میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سلام عرض کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے میری دلی کیفیت کو بھانپتے ہوئے فرمایا، اے جونی رحمۃ اللہ علیہ، بھوک اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو دوست رکھتا ہے اس کو فاقے کی نعمت عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو حفظ عمر بن صالح بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنی اونٹنی کو ہانکتے ہوئے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ حضور، میں حج کے لیے بیت اللہ شریف جانا چاہتا ہوں، مگر میری یہ اونٹنی میرا ساتھ دینے کے قابل نہیں ہے اور فی الحال میرے پاس کوئی دوسری سواری بھی نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس اونٹنی کے پشت پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے بعد حضرت ابو حفظ عمر بن صالح بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اونٹنی کو ایڑی لگائی تو وہ اونٹنی بیت اللہ شریف تک بھاگتی ہی گئی اور کوئی دوسری سواری اس کے نزدیک نہ آ سکی۔ اسی طرح حضرت ابو الحجر حامد الحرانی فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ بغداد شریف میں حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا مصلی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بچھا کر بیٹھ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا، اے حامد، تم ان قریب بادشاہوں کے دسترخوانوں پر بیٹھو گے۔ چنانچہ جب میں حران واپس پہنچا تو سلطان نور الدین زنگی نے مجھے اپنے پاس
رہنے پر مجبور کر دیا اور مجھے اپنا مصاحب خاص بنا کر ناظم اوقاف مقرر فرمایا۔ اسی طرح حضرت شیخ ابو المظفر اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ علی حیتی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے نزدیک کھجور کے 2 درخت دیکھے جو 4 سال سے خشک تھے اور ان پر پھل نہیں آیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان درختوں کے نیچے بیٹھ کر وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ان درختوں پر پھل لگ گئے اور وہ دوبارہ سے سرسبز و شاداب ہو گئے۔ ایک مرتبہ ایک عورت حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اپنے بیٹے کو لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میرے اس بیٹے کو آپ رحمۃ اللہ علیہ سے دلی لگاؤ ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ اسے اپنی غلامی میں قبول فرما لیں۔ میں اللہ تعالیٰ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خاطر اپنے بیٹے پر اپنے حق کو معاف کرتی ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکے کو قبول فرما لیا۔ چند روز بعد وہ عورت اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آئی تو وہ لڑکا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے مجاہدات میں مشغول تھا اور بے حد لاغر ہو چکا تھا۔ اس عورت نے جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت مرغی کا گوشت کھا رہے تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ اس عورت نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ خود تو مرغی کھاتے ہیں جبکہ میرا بیٹا سخت مجاہدات میں مشغول ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کی بات سننے کے بعد ہڈیوں کی جانب اشارہ کیا اور حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ ان ہڈیوں سے ایک سالم مرغی زندہ کھڑی ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب تیرا بیٹا اس منزل پر پہنچ جائے گا تو پھر خود جو چاہے گا کھا لے گا۔ ناظرین، منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا کہ 700 مردوں اور 700 عورتوں کو واصل باللہ کریں۔ آپ رحمۃ اللہ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق مجمع عام میں نظر دوڑائی تو مجمع میں 700 مرد اور 700 عورتیں علیحدہ ہو گئیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر نگاہ ولایت ڈالی تو وہ سب واصل باللہ ہو گئیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک پر حاضری دینے کے بعد باپ پیادہ بغداد شریف واپس تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں ایک چور جو کہ ناکہ لگا کر کسی مسافر کا انتظار کر رہا تھا، اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قریب آنے پر روک لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس چور سے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں دیہاتی ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بذریعہ کشف اس کی بدنیتی کی خبر ہو گئی۔ اس دوران اس چور کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ غوث اعظم ہوں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے دل کی بات کو بھانپتے ہوئے فرمایا کہ میں عبد القادر ہوں۔ چور نے جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنی تو فوراً قدموں میں گر پڑا اور معافی کا خواستگار ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی حالت پر ترس آ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے لیے دعا فرمائی تو ندائے غیبی سے سنائی دی، اے غوث، اس چور کو سیدھا راستہ دکھاتے ہوئے قطب بنا دو۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس چور کی جانب نظر فرمائی اور وہ چور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فیض روحانی سے قطب کے درجے پر فائز ہو گیا۔ حضرت شیخ ابو العباس خضر بن عبداللہ بن یحییٰ حسینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خلیفہ ابو المظفر یوسف عباسی کو حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں موجود پایا۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی کرامت کو دیکھنے کی درخواست کی اور کہا کہ اس سے میرا دل مطمئن ہو جائے گا۔ حضور سیدنا غوث العظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ سے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک سیب، اور اس وقت عراق میں سیبوں کا موسم نہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا دست مبارک فضا میں بلند کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں 2 سیب آ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سیب ابو المظفر کو دے دیا اور دوسرا سیب خود رکھ لیا۔ ابو المظفر نے جب اپنا سیب چیرا تو اس میں سے کیڑا نکل آیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنا سیب چیرا تو یہ اندر سے سفید تھا اور اس میں سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ ابو المظفر نے وجہ دریافت کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سیب میں سے کیڑا اس وجہ سے نکلا کیونکہ اس سیب کو ظالم کا ہاتھ لگا ہے۔ حضرت شیخ ابو محمد محلی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ
میں حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں بغداد شریف حاضر ہوا اور کچھ دنوں تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قیام پذیر رہا اور روحانی فیوز و برکات سے مالا مال ہوا۔ بعد ازاں جب میں واپس اپنے ملک مصر روانہ ہونے لگا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ کبھی کسی سے کوئی چیز نہ مانگنا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی انگشت شہادت میرے منہ میں ڈالی اور فرمایا کہ اسے اچھی طرح چوسو۔ چنانچہ میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق ایسا ہی کیا، اور جب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت لینے کے بعد واپس اپنے ملک مصر روانہ ہوا تو بغداد شریف سے مصر تک کی طویل مسافت کے دوران مجھے کچھ بھوک محسوس نہ ہوئی، اور جو میں آگے بڑھتا جاتا اپنے جسم میں توانائی کو پہلے سے زیادہ پاتا۔ ناظرین، قلائل الجواہر میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث الاعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ احمد رفاعی اور حضرت عدی بن مسافر رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ حضرت امام احمد بن جنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ رات کا وقت تھا اور اندھیرا بہت زیادہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سب سے آگے تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی انگشت شہادت بلند کی تو وہ روشن ہو گئی، جس کی روشنی میں آپ سب حضرات حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک تک پہنچے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت سیدنا عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ والد بزرگوار سخت علیل ہو گئے اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس جہان فانی سے کوچ فرما جائیں گے۔ ہم سب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گرد جمع ہو گئے اور نہایت آبدیدہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ابھی مجھے موت نہیں آئے گی، کیونکہ میری پشت سے یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ نام کا ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ چنانچہ کچھ عرصے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق بیٹا پیدا ہوا جس کا نام یحییٰ رکھا گیا۔ اس واقعے کے بعد عرصے دراز تک آپ رحمۃ اللہ علیہ زندہ رہے۔ ناظرین، حضرت شیخ عبد الملک زیال رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ میں ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں کھڑا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے دولت خانے سے نکلے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ مبارک میں عصا تھا۔ میرے دل میں اچانک یہ خیال آیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ مجھے وہ کرامت دکھائیں جو اس عصا میں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے میری دلی کیفیت کو بھانپ لیا اور مسکراتے ہوئے اپنے عصا کو زمین پر گاڑ دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عصا کو زمین پر گاڑنا تھا کہ وہ روشن ہو گیا اور اس کی روشنی آسمان تک پھیل رہی تھی۔ میں اس منظر کو محو ہو کر دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عصا کو زمین سے نکالا اور مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، زیال، تم یہی دیکھنا چاہتے تھے؟ حضرت شیخ ابو العباس احمد بن محمد بن احمد رحمۃ اللہ علیہ، جو حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہمسایہ میں رہتے تھے، انہوں نے ایک مرتبہ بغداد میں قحط کے دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 24 مد گندم نکال کر انہیں دی اور فرمایا کہ اسے ایک ظروف میں بند کر دو اور اس ظروف کو پہلو میں سوراخ کر کے اس میں سے نکال کر پیس لیا کرو۔ حضرت شیخ ابو العباس فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسا ہی کیا اور اس ظروف میں سے 5 سال تک گندم نکال کر کھاتے رہے۔ ایک روز میں نے اور میری بیوی نے اس ظروف کو کھول کر دیکھا تو اس میں 24 مد گندم ہی موجود تھی، جتنی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں عطا فرمائی تھی۔ اس واقعے کے 7 روز بعد وہ گندم ختم ہو گئی۔ میں نے اس کا ذکر آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تم اس کو نہ کھولتے تو تم ساری زندگی اس میں سے کھاتے رہتے۔ اسی طرح حضرت شیخ البقا اکبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی محفل کے پاس سے گزرا تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ آج اس اجمی کا کلام سنا جائے۔ اس سے پہلے مجھے کبھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سننے کا اتفاق نہ ہوا تھا۔ چنانچہ جب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں داخل ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا، اے آنکھ اور عقل کے اندھے، تو اس اجمی کا کلام سن کر کیا کرے گا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سن کر مجھ پر رکت طاری ہو گئی اور میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ممبر کے نزدیک جا کر عرض کیا کہ مجھے خرقہ پہنائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے خرقہ پہنایا اور فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ مجھے تمہاری عاقبت کی اطلاع نہ دیتا تو اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہو جاتا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ایک محلے سے ہوا۔
इस मोहल्ले में एक ईसाई और मुसलमान के दरमियान इस बात पर झगड़ा हो रहा था कि ईसाई कहता था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल हैं, जबकि मुसलमान कहता था कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से अफजल हैं। हजूर सैयदना गौसुल आजम रहमतुल अलैह ने ये सुनकर इस ईसाई से फरमाया कि तुम्हारे पास हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अफजल होने की क्या दलील है। इस ईसाई ने कहा कि वो मुर्दों को जिंदा करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं नबी नहीं हूँ, बल्कि अपने नबी और रसूल हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदना सा गुलाम हूँ। अगर मैं मुर्दा को जिंदा कर दूं तो क्या तुम हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओगे। ईसाई ने हजूर सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की बात सुनने के बाद कहा कि मुझे मंजूर है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने दरियाफ्त किया कि क्या यहाँ कोई पुरानी कब्र मौजूद है। आप रहमतुल्लाह अलैह को एक पुरानी कब्र के पास ले जाया गया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इस ईसाई से पूछा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते वक्त क्या फरमाते थे। इस ईसाई ने जवाब दिया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि कुम बाजुन अल्लाह। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, ये साहिब कब्र दुनिया में गोया था और अगर तू चाहे तो ये अपनी कब्र से गाता हुआ उठेगा। ईसाई ने जवाब दिया कि ये ठीक है। हजूर सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने कब्र की जानिब मुतवज्जह होकर फरमाया, कुम बाजन अल्लाह। बस कब्र शक हो गई और इसमें से मुर्दा गाता हुआ उठ खड़ा हुआ। ईसाई ने जब आप रहमतुल्लाह अलैह की किरामत देखी तो उसी वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते हक पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। नाजरीन, हजरत सहल बिन अब्दुल्ला तश्तरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजूर सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह अरसे दराज तक अहले इराक की नजरों से ओझल रहे। लोगों ने आप रहमतुल्लाह अलैह की तलाश शुरू की तो मालूम हुआ कि आप रहमतुल्लाह अलैह को दरिया दजला की जानिब जाते हुए देखा गया है। जब आप रहमतुल्लाह अलैह को तलाश करते हुए लोग दरिया दजला के किनारे पहुंचे तो देखा कि आप रहमतुल्लाह अलैह पानी पर चलते हुए आ रहे हैं। इसी दौरान मछलियां बकसरत आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होकर सलाम अर्ज कर रही थीं। इस दौरान नमाज जोहर का वक्त शुरू हो गया और एक सब्ज रंग का सोने और चांदी से मुज़य्यन मुसल्ला नजर आया जो कि तख्ते सुलेमानिद की मानिंद था और वो मुसल्ला दरिया दजला के ऊपर मुअल्लिक हो गए। जब वो मुसल्ला बिछ गया तो बहुत से लोग आए और इस मुसल्ले के बराबर खड़े हो गए। इन लोगों के चेहरों से बहादुरी और शुजाअत जाहिर हो रही थी। सब लोग जो आप रहमतुल्लाह अलैह की तलाश में आए थे, इनकी जुबानें गंग हो चुकी थीं और इनकी आंखों से आंसू जारी थे। एक पुरवकार शख्सियत ने आगे बढ़कर तकबीर कही और आप रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज की इमामत फरमाई। नाजरीन, हजूर सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की उम्र मुबारक 91 बरस हो चुकी थी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने घर वालों को अपने विसाल की खबर दी तो सबकी आंखों से आंसू जारी हो गए। आप रहमतुल्लाह अलैह अब अलील रहने लगे थे। आप रहमतुल्लाह अलैह की ज़ाते बाबरकात का फैज़ान जिससे एक आलम सैराब हो चुका था, अब इसके जाने का वक्त आ चुका था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने साहिबजादे हज़रत सैयद अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, तुम मेरे पास से हट जाओ क्योंकि मैं बज़ाहिर तुम्हारे साथ हूँ मगर मेरा बातिन सिर्फ अल्लाह के साथ है और इस वक्त कुछ लोग यहाँ तशरीफ लाने वाले हैं, तुम इनके लिए जगह फराग कर दो। 11 रबीउल सानी बरोज सोमवार हजूर सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने इशा की नमाज के वक्त ताज़ा गुस्ल फरमाया और देर तक सजदा में रहे और अपने तमाम मुरीदीन, अहले खाना और दीगर के लिए दुआ फरमाते रहे। जब आप रहमतुल्लाह अलैह ने सजदे से सर उठाया तो गैब से निदा आई, ए नफ्से मुतमइन्ना, अपने परवरदिगार की जानिब लौट आ। तू अपने परवरदिगार से राजी हुआ और वो तुझसे राजी हुआ। बेशक तू मेरे इन बंदों में शामिल है जो जन्नत में दाखिल होंगे। हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इन कलमात को सुनने के बाद बिस्तर पर लेट गए। हजूर सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के साहिबजादे हजरत सैयद अब्दुल रज़ाक और हजरत सैयद मूसा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आप रहमतुल्लाह अलैह बार बार हाथ मुबारक को बुलंद करते और जुबान फरमाते थे, तौबा करो और सफ में शामिल हो जाओ, मैं भी तुम्हारी तरफ आता हूँ। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह के पास हक आया और मौत के आसार शुरू हो गए।
اور زبان مبارک پر یہ الفاظ ظاہر ہو گئے، میں مدد چاہتا ہوں کلمے کی اور اللہ کی جو پاک و برتر ہے اور ایسا زندہ ہے جسے موت کا خوف نہیں، وہ اپنی قدرت کے ساتھ غالب ہے اور اپنے بندوں کو موت کے ساتھ مجبور کیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی اور اللہ کا ورد بلند کر دیا، یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی روح قفس عصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔